السلام علیکم ناظرین، میں صفدر الیاس آپ سب سے مخاطب ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ ایک نہایت ہی مقدس پیشے سے منسلک ہیں۔ آپ عالم دین بھی ہیں اور ایک زبردست خطیب بھی۔ جی ہاں بالکل ناظرین، میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ چشتی جدیال صاحب کی۔ جس علاقے میں آپ رہائش پذیر ہیں، یعنی اپنے ہی آبائی گاؤں میں آپ 2-3 مدارس بھی قائم کر چکے ہیں، جہاں پہ بچوں کی دینی اور دنیاوی لحاظ سے تربیت کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم حضرت صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ گفتگو کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عام آدمی کی زندگی اور ایک عالم دین کی زندگی کتنی مختلف ہے؟ آپ کی صبح سے لے کے شام تک کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک عالم دین کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ یوں کہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی عام سی ہوتی ہے، مگر ایک عالم دین کی زندگی اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنے وقت کا بھی جواب دینا ہے، اپنے کردار کا بھی جواب دینا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ باقی رہی بات میری، تو میں صبح اپنی دن کا آغاز نماز تلاوت کلام الہی سے کرتا ہوں، پھر درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، پروگرامز ہوتے ہیں گئے بغیر، دروس قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں نمازیں، قرآن کریم کی تعلیم اور شعبہ کتب درس نظامی پڑھاتا ہوں، بچوں کو پیریڈ پڑھاتا ہوں ان کی تربیت کے حوالے سے، اور مختلف گئے بغیر ہم کورس لانچ کرتے ہیں، خطابت کورس ہو گیا، تدریس کورس ہو گیا، اس طرح کے شارٹ کورسز یہ زندگی میں رہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے ناظرین کو انٹرویو میں بتا چکے ہیں اس انٹرو میں کہ آپ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہری بات اگر شرح ناخواندگی کی بات کی جائے، اگر زیادہ نہیں تو آلموسٹ 50 to 55% ہوگی۔ اور اس معاشرے میں جب ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہاں پہ معاشرتی یا سماجی جو مسائل ہیں لوگوں کے اندر، ان کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بطور عالم دین جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے مسائل تو کیا رد عمل پیش کرتے ہیں آپ؟ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے تو اس کو دین کی طرف بلانے کے لیے، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے صرف اشارہ دینا پڑتا ہے، مگر جو ان پڑھ ہے، جس کو کسی چیز کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے، تو کافی زیادہ ٹائم بھی سپینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، مگر ضروری بھی ہے ان کو سمجھانا کہ اگر ایک ان پڑھ آدمی ہے تو اس کی ایک غلطی یہ کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، اوپر اگر ہم اس کو اگنور کریں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، تو وہ اپنی زندگی اچھی نہیں گزار سکتا، مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھی بات کو بھی الٹا لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کی بات کو بھی ضد میں لے لیتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کا رد عمل آگے سے ہوتا ہے، تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، تو وہ سارا کچھ کیوں تھا؟ دین کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دے رہے تھے، تو ہم بھی اسی سلسلہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو مشکلات ہم بھی فیس کرتے ہیں۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو پالیٹکس ہے، جو سیاست ہے، وہ ہمارے دین اسلام سے ہی اس کی بنیاد ہے، لیکن آج کے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری مختلف مذہبی پارٹیاں جو مکمل طور پہ سیاست کو صرف دین کی بنیاد پہ پروان چڑھا رہی ہیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جس کے سربراہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک ہے جس کے سربراہ طاہر القادری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان بھی ہے، اور بھی بہت سی پارٹی ہیں، تو لیکن جتنے بھی ان سیاسی پارٹیوں کے سربراہان ہیں وہ مکمل طور پہ ابھی تک ناکام ہے پاکستان میں، یا اپنے اس منشور کے مطابق پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کو قائم کرنے میں کتنا متفق ہے اس سسٹم سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی پارٹیاں آپ نے گنی ہیں بہت ساری اس سے علاوہ بھی ہیں جو اتنا زیادہ فیمس نہیں ہیں، یہ تو فرنٹ لائن پہ ابھی چل رہی ہیں، فیمس بھی ہیں، ووٹ بینک بھی ہے ان کا۔ تو اگر یہ سارے متحد ہو جائیں جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریکیں بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر متفق ہو کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے یہ کام کریں تو تبھی نظام مصطفیٰ نافذ ہو سکتا ہے، بصورت دیگر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ اپنے ہی ووٹ توڑتے ہیں، ایک پارٹی والا دوسرے کے خلاف بیانیاں دے کے جو ہے وہ ووٹ اس کے توڑتا ہے، تو اس طرح سے کبھی بھی نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک بات اور بھی، میں یہ ایک اختلافی بات بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر خاص کر فرقہ واریت کی بنیاد پہ بھی سیاست کر رہے ہیں لوگ، تو اگر اس طرح ہم کریں گے تو کون سا نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ شیعہ والا، سنی والا، بریلوی والا یا دیوبندی والا؟ تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کہ ایک اسلام
جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے فرقہ واریت سے ہٹ کے، سیاسی اختلافات سے ہٹ کے جب متحد ہوں گے تو تب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو جو دین اسلام کے ساتھ منسلک یا وابستہ لوگ ہیں عالم دین، وہ اپنے لحاظ سے تو ہم ان کو بڑی آسانی سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں، جس منشور کی بات کرتے ہیں، جس نظریے کی بات کرتے ہیں، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ لیکن اگر سیاستدانوں کی بات کی جائے، ہر کوئی بندہ انتخابات سے پہلے بہت ہی بلند نعرے لگاتا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان میں غربت، ان امپلائمنٹ ریٹ، بے روزگاری حد سے تجاوز کر چکی ہے، بطور عالم دین پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل تو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، یوں ہی لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹوٹ جائے گا، مگر پھر ہمیں تاریخ کو جب ہم دہراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمیں پھر ایک امید نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش پا کے صدقے سے ہی یہ ملک ہمیں نصیب ہوا تھا، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نشیب و فراز تو رہیں گے، یہ مشکلات آسانیاں یہ رہیں گی، مگر یہ ملک قائم رہے گا، سلامت رہے گا، اولیاء اللہ کا خون اس میں شامل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہم جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بحیثیت مسلم اور بحیثیت قوم، ہم ملک اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ جو سیاستدان ہیں انہیں بھی اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جس بیانیے پہ آتے ہیں اس کو پھر لاگو بھی کریں، صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں۔ اگر ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے کوئی آیا تو پھر حکومت میں اسے ریاست مدینہ کے اصول بھی لاگو کرنے چاہیے نا۔ تو یہ جب تک نہیں ہوتا تو یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ مطلب اس میں ہر ایک کی کنٹریبیوشن کو ہونا بہت ضروری ہے، ہاں صرف جی، عالم دین یا سیاستدان کا نہیں، عام پاکستانی شہری کا اپنے حصے کا دیا جلانا بہت ضروری ہے۔ چلیں چونکہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں تو عالم دین کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عالم دین کی کافی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پروٹیسٹ میں یا احتجاج میں، مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کے اس نشیب و فراز لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مختلف عوامی مسائل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں تمام عالم دین کو کتنا گورنمنٹ کو یا ارباب اختیار کو ٹف ٹائم دینا چاہیے اس تمام درد کو سمجھتے ہوئے؟ ہاں، علماء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صرف پڑھنا پڑھانا ہی دین نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھانا امامت ہی دین نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا ہر جو کام ہے وہ دین کے اندر شامل ہے۔ لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، بے و شراء ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح معاشرتی جو گٹھ جوڑ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو معاشرے کو احسن بنانے کے لیے، معاشرے کو یوں کہوں کہ جنت بنانے کے لیے تمام علماء کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کریں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فرض بھی ہے، لاگو بھی ہے۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سیاسی اپروچ کی صورت میں ہو یا معاشرتی اتحاد کی صورت میں ہو، علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اقبال نے یہ فرمایا تھا نا۔ تو یہ سارے علماء جس بھی مسلک سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، انہیں چاہیے کہ ملک اور ملت کی بہتری کے لیے یکجا ہو کر معاشرے سے برائی کا خاتمہ کریں، اچھائی کو پروان چڑھانے کے لیے کام کریں، بھلے وہ سیاست میں آ کے ہو یا سیاست میں آئے بغیر ہو۔ ایک مسجد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے، نوجوان، بزرگ تمام شہری مسجد میں جاتے ہیں نماز وغیرہ کے لیے، اور جو وہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں امام مسجد، تو وہ ایک استاد کا بھی رتبہ رکھتے ہیں، وہ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، دین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل سے بھی ان کی آگاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یا بعض لوگوں کے نظریات اس چیز کا کہ متفق ہو جاتے ہیں کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام یا امام مسجد، ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی جو مراعات ہیں باقی تمام پروفیشنل کی نسبت بہت کم ہے، کیوں؟ ہاں، یہ تو ایک رونا ہے جو ہر کوئی روتا بھی ہے۔ مطلب لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ دین کی طرف بچوں کو راغب کریں، یا ان کا کیا مطلب اصل حقائق کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں تنخواہیں کم ہوتی ہیں؟ نہیں، لوگ چاہتے تو ہیں کہ بچے دین کی طرف آئیں، مگر ٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں تنخواہیں وہ فیسیں دے لیتے ہیں، رکشہ لگوا لیتے ہیں، گاڑی کا خرچہ دے لیتے ہیں، بچے کے شوز بھی ہوتے ہیں، مگر آپ مدارس میں دیکھیں لوگ بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، سال سال پوچھتے نہیں ہیں پیچھے سے، اور پھر ان کے کپڑے دیکھیں آپ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا، اب ہم چلا رہے ہیں نا مدارس، تو بڑا مشکل ہوتا ہے جناب، بچے جو آتے ہیں ان کے لباس، ان کے جوتے، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ایک استاد کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب رہی استاد کی بات کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی جو مراعات ہیں وہ کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک تو دے ہی کچھ نہیں رہا، یعنی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ علماء کو یا ائمہ مساجد کو کوئی تنخواہ دی جائے۔
تو عوامی سطح پہ لوگ کلیکشن کر کے جو ہے ڈونیشن سے ہی ان کو دیتے ہیں، مگر وہ بھی محدود 5 سے 7 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار، اس مہنگائی میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. پہلے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کا بھی خیال رکھے. یہ جو طبقہ دین و دنیا کے حوالے سے ہمارے ملک و ملت کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تنخواہیں جاری کی جائیں. اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر عوام کو چاہیے، صاحبان دولت و ثروت جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے ان کا بھی خیال رکھیں. اسی مراعات اور معاوضے کے ریلیٹڈ ایک اور نظریہ بھی جڑا ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین ہیں، یہ جو زبردست قسم کے اسلامک اسکالر ہیں، وہ جب تقاریر یا خطاب وغیرہ کے لیے دور کے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ڈھیر سارے معاوضے ملتے ہیں. آپ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں ہمیں کہ آپ جب دور دراز کے علاقوں میں خطاب یا تقاریر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ذاتی حیثیت سے معاوضہ طلب کرتے ہیں یا اس کو مطلب کیا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ یہ بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے. میں ویسے یہ باتیں شیئر تو نہیں کرتا کسی سے. تو یہ جو سچویشن ہے اس وقت، ہمارے بہت سارے لوگوں کا پیسہ نعت خانوں کے اوپر لگ رہا ہے. جو 70-80 ہزار ایک نعت خان کو دیا جاتا ہے، عالم دین جو آتا ہے، جو گھنٹہ تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، میں قرآن و حدیث سکھاتا ہے، اس کو 5 سے 7 ہزار دے کے ٹال دیا جاتا ہے. تو ہم نے دین کے اوپر خرچ ہی کوئی نہیں کیا، اس طرح ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو جو علماء فائنل کر کے جاتے ہیں، یہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ جو وہ وقت دے رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، اس کے عوض میں ہے تو پھر تو جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ تقریر کے بدلے میں لے رہے ہیں تو اس تقریر کا پھر اثر ہی اتنا ہی ہوگا جو پیسے لے کے کی گئی ہے. قرآن جو پیسے لے کے سنایا گیا ہے، پیسوں کے بدلے میں وہ بیچا گیا، سارا چلا گیا. باقی رہی میری بات تو الحمدللہ میری تربیت بیرا شریف جیسے عظیم سیٹ اپ سے ہوئی ہے، اور ان صاحبان نظر کی نظروں سے ہی ہم گزر کے آئے ہیں. تو الحمدللہ میں نے کبھی فائنل نہیں کیا، بہت دور دور تک کا سفر کیا ہے، کبھی فائنل کر کے نہیں گیا. کسی نے دے دیا تو لے کے جیب میں ڈال دیا. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دین بیچنے والی بات، اگر معاوضہ وصول کرتے ہیں تو کیا مطلب جو لوگ لیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، لینا نہیں چاہیے کیا؟ ہم فائنل کر کے نہیں، اگر ویسے کوئی دے دیتا ہے تو لا طمع لا جمع لا منع، تو پھر لے لینا چاہیے. پھر اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، اس کی محبت ہے، لے لینا. اچھا، ابھی ایک قانون سازی کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن صرف ایک سوال آپ سے، چونکہ آپ کے ریلیٹڈ ہے سوال. گزشتہ دنوں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ایک قانون پیش کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز نے، اور اس کے بعد اس کو کالعدم کروانے کے لیے بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیا، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں. اس حوالے سے آپ اپنا بطور عالم دین ذاتی طور پہ کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو حق دیا جانا چاہیے یا پھر وہ اپنی مرضی سے رد و بدل کر لیں اپنی جنس میں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا ہے، انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. بالکل یہ حقیقت ہے. اور پھر ہمارا قانون بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو قانون اللہ کی شریعت نے دیا ہے. تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مرد ہیں تو اپنے آپ کو عورت کہلوائیں. اور اسی طرح حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کی سی شکل بناتا ہے تو اس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے، اور عورت اگر مردوں کی سی شکل بناتی ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت. اگر لباس پوری جنس کی بات ہو رہی ہے. ہاں، اور یہاں تو جنسیں ہی بدلی جا رہی ہیں. تو اس سے ایک نقصان تو معاشرے میں یہ ہوگا کہ وہاں لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھا جا سکا. یونیورسٹیز میں، کالجز میں لڑکی اگر لڑکا بن کے جنس لکھوا کے جاتا ہے تو وہاں پھر فرق نہیں کیا جا سکے گا ڈپارٹمنٹس میں، تو وہاں بہت ساری خرابیاں جنم لے گی. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس موقع پہ تحریک لبیک نے اور دیگر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیے تھے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے خلاف اقدامات کیے. اور اب جو آپ بتا رہے ہیں بل چینج ہوا تو اچھی کوشش تھی کہ اس کو کینسل کیا گیا. اگر یہ ہو جاتا تو ملک اور ملت میں ایک فساد کھڑا ہو جانا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک اور بات ہے پاکستان کے نظام کے حوالے سے، چونکہ دیکھنے میں آتا ہے مطلب اگر بندہ گزشتہ یا ماضی بعید میں چلا جائے، جب ایک چھوٹا چور چوری کرتا ہے، ایک سائیکل چوری کرتا ہے، موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، مرغی چوری کرتا ہے، کچھ بھی چھوٹی چوری کر لے، اس کو ارباب اختیار بڑے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں. اور وہیں پہ اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے جس نے بلین ٹریلین ڈالرز کی کرپشن کی ہے، اس کو پکڑا تو جاتا ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر، لیکن پھر اس کو پکڑنے کے بعد باعزت طریقے سے بری کر دیا جاتا ہے. اسلامی معاشرے میں یا اسلام کے قلعے ملک پاکستان میں اس لا قانونیت اور غیر مساوی قانون کے نیچے یہ شہری جو ہیں، اس حوالے سے آپ اپنا ذاتی نظریہ کیا رکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس کنسیپٹ کے نتیجے میں کیا اجازت دیتا ہے؟ جی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو فرمان مبارک واضح موجود ہے. فرمایا کہ اگر ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو کوئی اعتراضات اٹھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ اسلام کا نظام.
یہ نظام مصطفیٰ ہے. اگر پاکستان میں یہ نافذ ہو جائے تو یہ بڑے بڑے جو مگر مچھ کھا پی کے باہر چلے جاتے ہیں یا ایک رات جیل میں گزارتے ہیں اور صبح باہر کے ممالک سے کالیں کروا کے نکل آتے ہیں، ایسا نہ ہو. غریب اور امیر کا قانون ہے. اسلام تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی بندہ نواز. اسلام تو یہ چاہتا ہے. نظام مصطفیٰ جب تک نہیں آتا تو یہ بڑے بڑے ہوتے جائیں گے، مگر مچھ بنتے جائیں گے اور غریب پستا چلا جائے گا. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو سارے مساوی، برابر، انصاف، ترازو جب تلے گا تو سارے ایک ہی صف میں. گزشتہ دنوں سینٹرل جیل کراچی میں جانے کا اتفاق ہوا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ایسی بہت سی خواتین، ایسے بہت سے نوجوان ہیں جنہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کیا ہوا ان لوگوں نے. اور ان سے اگر پوچھ جائے نا آپ کا جرم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹی سی چوری کی یا میرے پہ یہ دفعہ ہے، یہ فلاں دفعات مطلب لگائی گئی ہیں. لیکن اتنی بلین ٹریلین ڈالر کی کرپشن کے بعد، اور بندے بھی ارباب اختیار میں سے ہیں. ابھی اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے سربراہ بھی مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اسی چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آئے ہیں گورنمنٹ میں. لیکن کوئی اس پہ احتساب نہیں ہوتا. وہ لوگ الٹا اس ملک کے نظام پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ میری قوم کو 70 سال سے یہی اسی طرح الو بنایا گیا ہے. جو بھی آتا ہے، کوئی کہتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا، خود کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سارا آن دی ریکارڈ موجود ہے. کوئی آتا ہے جی ملک کو بہتر بنانے کے لیے کھا پی کے چلا جاتا ہے. تو سب نے یہی روش اپنائی ہوئی ہے. میرے یہ ملت کے جو جوان ہیں، یہ جو میری ملت کے سرمایہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ واقعی نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے کون ہیں. اب جس کے اپنے ظاہر و باطن پہ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ ملک کے اندر نظام نافذ؟ جو شرابی ہے، شراب خور ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ شراب کا جو یہ قانون ہے کہ شرابی کو سزا دی جائے. تو جب تک آپ علماء کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، علماء حق مل کے متحد ہو کے نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں نکلیں گے، تب تک یہ ہوتا رہے گا. مظلوم پستا رہے گا، ظالم طاقتور ہوتا رہے گا، امیر امیر تر بنتا رہے گا اور غریب قبر تک پہنچ جائے گا، مر جائے گا. الگ وطن کا خواب دیکھنے والے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال ہمیشہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ جوان جو ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ تبدیل کر کے رکھ لیں. انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو جگانے اور ان کا ضمیر جھنجھوڑنے پہ بات کی. اسی میں انہوں نے شاعری لکھی کہ پاکستان کے نوجوان جتنا انہیں اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، ویسا کردار ہمارا نوجوان طبقہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا بھائی. جوان تو بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، مستیوں میں ہیں. انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو اس کو لالی پاپ پر کیا ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کو. جوان یہ اس کو کان سے پکڑ کے، جس طرح لیلا ہوتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بکری کے، ان کو کان سے پکڑا لے گیا. جو ہمارے نوجوانوں کی حالت یہی ہے. یہ نظریہ ہی کوئی نہیں رکھتے اپنا، یہ کسی نظریے پہ ہیں ہی کوئی نہیں. جب تک کسی کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا تب تک وہ سنبھل ہی نہیں سکتا. اگر کسی نوجوان کے پاس ڈائریکشن ہے، ویژن ہے، تو اس کو کوئی بندہ نہیں پکڑ کے کہیں لے کے جا سکتا. مطلب ہمارے جو ویژن لیس ہے نوجوان، ان کا نظریہ نہیں ہے. ہاں، ویژن نظریہ نہیں ہے. جب تک نظریہ نہیں، میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو لیں، آپ اسے سوال کریں جی آپ میٹرک کے بعد کیا بننا چاہتے ہیں، تو کہے گا پیپر دوں گا اس کے بعد دیکھوں گا. بھائی ابھی تک اس نے میٹرک پہنچ گیا، تقریباً میٹرک میں 16-17 سال کا ہوتا ہے نوجوان. بالکل. تب تک اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا، اس کا گول کیا ہے، تو اچیو کیسے کرے گا؟ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے اس کا، تو کرے گا کیا وہ؟ نوجوانوں سے میں یہ استدعا کروں گا کہ وہ اپنی زندگیوں کا ایک رخ متعین کریں، اس کے اوپر چلیں، پھر ترقی ہوگی. دراصل ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. ہے. دراصل ایک اور بات ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں، کسی ریاست یا کسی قوم، ملک میں انقلاب آتا ہے تو وہ جو ملک یا ریاست 360 پہ روٹیٹ کرتا ہے. اگر وہ کسی تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ترقی، خوشحالی اور استحکام کی جانب گامزن ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں گے، اس میں آپ کو رتی برابر بھی انقلاب کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، انقلاب کی کیا ہے جھلک، کیا سارا انقلاب ہی نظر آ رہا ہے. اگر میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، یہ ہمارے جو علماء ہیں، یہ جو ہمارا طبقہ ہے، جو مذہبی طبقہ سیاست میں ہے، وہ آج متحد ہو جائیں، صبح کا جو سورج طلوع ہوگا وہ انقلاب کا ہوگا. وہ متحد کیسے ہوگا؟ کیا وہ متحد ہونے کے لیے اپنی انائیں پیچھے رکھنی پڑیں گی، اپنی پگڑیاں اتار کے پیچھے رکھنی پڑیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ پگڑی میرے سر پہ ہو، کشتیاں جلا کے جانا پڑے گی. کشتیاں جلا کے جانا پڑے گا. اچھا، مذہبی لحاظ سے بھی اپنی خدمات سر انجام دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بطور وکیل اور بطور استاد، پروفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بطور مطلب کہ دینی لحاظ سے پورے ملک میں اپنا نیٹ ورک پھیلایا. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. لیکن انہوں نے اپنے ہر خطاب میں مصطفی انقلاب کی بات کی. لیکن اس نظریے کے بعد بھی ان پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تنقید کرتے ہیں. آپ بطور عالم دین کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی طاہر القادری صاحب حقیقی انقلاب کے حقدار ہیں؟
ہاں ہیں، انہوں نے بہت ساری کاوشیں بھی کی ہیں، راستے تو ہموار کر دیے انہوں نے انقلاب کے لیے۔ اب ضرورت ہے نوجوانوں کو ساتھ مل جانا چاہیے، علماء کو ساتھ مل جانا چاہیے۔ تو جہاں تک ان کی قربانی ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی انقلاب کے لیے لگا دی ہے، تو اب تھک ہار کے وہ باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہی ہے، جو کان سے پکڑتا ہے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھک ہار کے باہر چلے گئے۔ مگر ہمت انہوں نے ابھی بھی نہیں ہاری، ابھی بھی انقلاب کے نعرے کے ساتھ ہیں وہ۔ مستفی انقلاب برپا ہو سکتا ہے جب نوجوان ساتھ مل جائیں اور وہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اچھا، ایک اور سوال بھی ہے کہ پاکستان کے موجودہ آئین 1973 کے مطابق جو پاکستان کا پورا نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں نہ تو اس وقت اسلامی نظام کا کوئی کانسیپٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ ضمیر بیچ دیے جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام کی طاقت ہے ووٹ کی، اس کو ہمیشہ چرا لیا جاتا ہے۔ کیا اس لاقانونیت، اس غیر مساوی سلوک اور اس جمہوریت پہ قبضہ جمانے کے بعد بھی جو پاکستانی عوام ہے وہ اس طرح عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، اسلامی نظام بھی نہیں ہے، پھر حکمران طبقہ یا پھر یہ علماء طبقہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بھائی جب تک ضمیر زندہ نہیں ہوتے نا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ چائے کی پیالی پہ ایک ووٹ بیچ کے اپنے آپ فخر محسوس کرتا ہے، یا ایک بندہ بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ووٹ دے دیتا ہے، پورے کے پورے کنبے کا ووٹ بریانی کے اوپر دے دیتا ہے، کیا وہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا؟ ضمیر جب مردہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عوام کو، میں سیاسیوں کو کہتا ہی کچھ نہیں، ہم عوام ہی سارا کچھ ہیں۔ کسی کو ہم لے آتے ہیں نا، ہمارا ووٹ ہی ہے جو کرسی پہ لے کے بیٹھتا ہے کسی کو۔ اب کرسی پہ آتے ہیں، پھر کرسی جب کھیل جمہوریت نام کی چیز نہیں ہوگی تو پھر عوام کے موقف کی یا عوام کے اس ووٹ کی طاقت کی ارباب اختیار میں کیا ویلیو ہوگی؟ دیکھیں، ہے اس وقت جمہوریت کا نظام بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نظام ہے، جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں جب عدم اعتماد، آپ کو پتہ ہے عوام نے جس کو ووٹ دیا اس بندے نے اپنا ضمیر بیچا، اس عوام کا موقف بیچا اور کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کیا اس نے، تو عوام کی جو طاقت ہے، جو جمہوریت ہے، وہ تو ختم ہو گئی وہاں پہ آ کے۔ آپ دیکھ لینا، دونوں چیزیں، عوام بھی اور نظام بھی، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ جب قانون بنتا ہے تو عوام پہ لاگو ہوتا ہے، اور قانون کو سٹرانگ بنانے میں عوام کا کردار ہوتا ہے۔ تو جب عوام بھی سیدھی ہو جائے تو قانون خود بخود سیدھ ہو۔ میں ووٹ اس کو دوں جو قانون کے واقعی مجھے لگتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر ہمارا وہ ووٹ بیچ کے وہ کسی جہاز کے اوپر بیٹھ کے جائے اور اپنا پروٹوکول لے اور جا کے پیسے لے کے کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ووٹ دیتے ہوئے اگر سوچ لیں تو یہ خرابیاں ہوئی نا۔ عام آدمی کی نسبت جو عالم دین، ان پہ تنقید کرنا میرے خیال سے بہت آسان ہے، کیونکہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی سی بھی غلطی یا ان سے گستاخی ہو جائے تو لوگ اس پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس سلسلے میں عام آدمی اور علماء کرام، لیکن آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں یا باقی علماء کرام اپنی زندگی میں عام آدمی کی نسبت کتنا محتاط ہو کے چلتے ہیں؟ یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح وہ برابر نہیں ہیں، اسی طرح ان کے لیے احتیاط بھی فرق ہے، سٹیٹس جس طرح بلند ہے، آزمائش بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح مقام عرفہ ہوتا ہے تو اسی طرح آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی سفید کپڑے پہ تو داغ بڑی دور سے ہی نظر آتا ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ رنگ دار کپڑا ہو تو داغ چھپ جاتا ہے، مگر صاف سفید کپڑا ہو تو داغ دور سے نظر آتا ہے۔ علماء سفید کپڑے کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین کا کام ان سے لینا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ اپنے آپ کو محتاط نہیں رکھیں گے، برائی سے نہیں بچائیں گے، کریکٹر لیس ہوں گے، تو پھر معاشرہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ جب امام ہی برا ہو تو مقتدی کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز امام کے لیے ٹھیک ہونا ہے۔ باقی رہی اپنی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو کہیں ہمارے سے کوئی غلطی ہو اور وہ پکڑ لے، ہماری پوری زندگی کی متاع ضائع نہ ہو جائے، تو ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی نیکی پہ ہی اللہ بخشش فرما دے۔ تو حضور کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، تو ہم تو اس لیے جی رہے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ الزام تراشی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اسلامی نظام کا بحران ہے، یہ ابھی تک اس کا کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ باقی
یورپ کنٹریز میں دیکھا جائے، باقی فورن کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ قانون کی حکمرانی بھی ہے، وہاں پہ مساوی سلوک بھی کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ مائنورٹیز کو بھی ان کے حقوق دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ جو غیر مساوی سلوک ہے، اس تمام تر وجوہات کی بنیاد ایک ہی وہ کھڑی کرتے ہیں کہ اسلام دشمن قوتیں یا اپنے ہی ملک میں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہیں. کیا واقعی جمہوریت، تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ریسنٹلی ترکی میں الیکشن ہوئے، وہاں پہ 88% سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ تھا، لیکن پاکستان میں 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو اراؤنڈ اباؤٹ 50% ٹرن آؤٹ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت تو چلو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن اسلام پہ جو قبضہ جمانے پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں، یہود و نصارہ شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے میر جعفر میر صادق ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 100 سال پہلے لگ بھگ انہوں نے یہی رونا رویا تھا، اور ان کی ساری پوئٹری اسی چیز کے اوپر ہی ہے کہ یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ ابتدا سے ہی حق کے خلاف باطل ہمیشہ لڑتا آیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ چل رہا ہے، حق و باطل کی لڑائی، یہ مارکے چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان کھڑا ہوا تھا، یہ فرعون، نمرود، یہ حق کے خلاف کھڑے ہوتے رہے. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، یزید کھڑا ہو گیا حق کے سامنے باطل. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اس وقت جو صورت حال ہے، ہمارے ہی نوجوان اس وقت یورپ کے پٹھو بن چکے ہیں، اور جو تعلیم جو عام ہو رہی ہے تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ انگریز سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اپنا جو رول ماڈل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا جائے تو یہ ساری خرافات ختم ہو سکتی ہیں، یہ ساری فکریں ختم ہو سکتی ہیں. کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک محبت رسول اور قرآن کا نظام. اگر ان دو چیزوں کو ہم تھام لیں بحیثیت امت تو ہم کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے، ملک اور ملت ترقی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے، میں تو جوانوں سے یہی کہوں گا، وہ پیغام اقبال ہی دہرانا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تیری پرواز کیا ہے بلند ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. تو وہ بسیرا اس وقت کی جو ضرورت تھی، اقبال نے کہا تھا آج پھر وہی وقت دہرانے کی ضرورت ہے. امت پھر سے اٹھے، پھر سے جاگ جائے. سونے کا وقت اب ختم ہو چکا. وقت اپنا سارا، اپنی صلاحیتیں، اپنا سرمایہ سارا جو ہے وہ اسلام کی ترقی، ملک اور ملت کی بلندی کے لیے لگائیں. تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ جو ملت ہے یہ پوری دنیا پہ راج کرے گی. اگر تمام نہیں تو کچھ سلجھے ہوئے نوجوان اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. سیم آپ نے جس طرح حوالہ دیا کہ میں نے 2-3 ادارے ہیں وہاں پہ بچوں کی تربیت کا آغاز کر رکھا ہے، تو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میرا آخری سوال ہے کہ آپ ذاتی حیثیت سے پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور مستقبل میں آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ کیا پاکستان کو آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک بیک ورڈ ایریا میں بیٹھا ہوں جہاں سہولیات کا فقدان ہے، تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے افراد تیار کر رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، اور یہ 2-3 ادارے ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. یہی مشن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تھا. ہم بہت بڑا مشن لے کے بیٹھے ہیں. بھلے ہم بیک ورڈ ایریے میں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنی تحریک نہیں ہے، ہمارے ساتھ اتنے کوئی ساتھی نہیں ہیں، مگر ہم ایک ویژن رکھتے ہیں کہ یہ 2-3 ادارے نہیں، بہت سارے ہم ادارے قائم کریں گے، بہت سارے افراد ہم تیار کریں گے جن کا منشور صرف یہی ہوگا کہ پاکستان اور اسلام. یہی منشور لے کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 50 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. آپ اس طرح کی نا امیدی کا شکار تو نہیں؟ نہیں، 1-1-2-11 ہوتے ہیں. انہوں نے کام کیا نا، راستہ کچھ آسان ہو گیا ہے، ہم چلیں گے کچھ منزلیں ہم آگے تک جائیں گے. تو اگر ہم نے نہ دیکھا انقلاب اس ملت کے لیے، اس ملک میں ہم نے نظام مصطفیٰ نہ دیکھا تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی. کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں سرخرو تو ہو سکیں گے نا، مالک ہم نے کوشش کی تھی جس حد تک ممکن تھا، وہ آگے تیرے ہی ذمہ ہے، تو جیسے چاہے وہ کرے. تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے گفتگو سنی کہ انقلاب کی کاوش ہماری رنگ ضرور لائے گی. اس جنریشن میں نہیں تو اگلی جنریشن میں ایک اور غلام مرتضیٰ چشتی پیدا ہوگا جو انقلاب کی ایک نئی جھلک پیدا کرے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان صفدر ریاض کو حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ چشتی جتیال صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. حاضر ہوں گے ایک نیا زبردست انٹرویو سیشن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں.